السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ کا حملہ، 3 مراکز پر کی گئی بمباری، امن کا راستہ اختیار کرے یا مکمل تباہی کا ٹرمپ نے ایران کو دی دھمکی۔ تل ابیب پر 3rd جنریشن میزائل خیبر سے ایران کا شدید ترین حملہ، ہمارے لیے امریکہ نے تمام آپشن کھول دیے، ایران نے کہا سخت جواب دیں گے۔ آبنائے ہرمز چند گھنٹوں بعد بند کی جا سکتی ہے، خلیج عرب میں غیر یقینی صورتحال، عالمی قائدین نے ظاہر کی تشویش، چین اور روس نے کی امریکی حملے کی مذمت۔ امریکہ غلط فہمی کا شکار ہے، ایران جوہری پروگرام ترک نہیں کرے گا، اسرائیل کی جارحیت پر خاموشی کیوں، کشمیری قائدین کے رد عمل۔ NIA کی وادی کشمیر میں چھاپہ مار کارروائی، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ بڈگام میں ٹرانسفارمرز دھماکے میں زخمی ہونے والے 2 PDD ملازم جاں بحق، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ جموں کشمیر کی خبروں سے پہلے رخ کرتے ہیں ایران کا۔ امریکہ نے آخرکار ایران پر حملہ کر دیا، جس کے بعد خلیج عرب اور خلیج فارس میں حالات انتہائی سنگین اور دھماکو ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے ایران میں 3 حصول جوہری توانائی کے مراکز پر بمباری کرتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا۔ فوردو، ناتنز اور اصفہان میں ایران کے جوہری پروگرامز کے مراکز پر امریکہ نے راڈار پر نظر نہ آنے والے B-2 بامبرز کے ذریعے حملہ کیا۔ اسی دوران ایران نے امریکی حملوں کی توثیق کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پرامن جوہری پروگرامز کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی دوران اسرائیل نے ایران کے بوش شہر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی میزائل داغے۔ پچھلے 10 دنوں سے اسرائیل کے ساتھ ایران کے ٹکراؤ اور اسرائیلی حملوں میں جملہ 865 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 4000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، ان میں 650 عام افراد ہیں۔ عام افراد کی بڑی تعداد ایرانیوں کی ہے۔ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کس طرح سے ایران کے 3 حصول جوہری توانائی کے لیے جو مراکز، جو پروگرام جہاں پر چل رہے تھے، وہاں نشانہ بنایا گیا اور امریکہ کی جانب سے میزائل یہاں پر داغے گئے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران میں جوہری تنصیبات پر کیے جانے والے حملے کے بعد اپنے خطاب میں ایران کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ یا تو امن کا راستہ اختیار کرے یا پھر مکمل بربادی کا سامنا کرے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ یا تو امن کا راستہ اپنائیں یا پھر مزید سخت حملوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے پاس ایران کے خلاف مزید نشانے تیار ہیں۔ ہم نے ایران میں جوہری مراکز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا ہے۔ Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel.
ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے حملہ کرتے ہوئے ہمارے لیے تمام آپشنز کو بحال کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران میں امریکی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے شر پسند قانون سے پرے منتظم نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر کیے گئے حملے نے سنگین صورتحال کو پیدا کر دیا ہے اور اس کے بدترین اثرات کا ذمہ دار امریکہ کا غاصبانہ حملہ ہوگا۔ The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran. ایران کی جانب سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے حمایتیوں کو خبردار کرتے ہوئے انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ ایران کے دفاعی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو مدد کی فراہمی اسرائیل کی جارحیت کا حصہ سمجھا جائے گا، فوجی امداد کو قانونی طور پر نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل میں حملے کرتے ہوئے اس کے ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسی دوران ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری مراکز کی عمارت کے ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ ہمارا پرامن جوہری پروگرام محفوظ ہے۔ ہم نے پہلے ہی یورینیم اور جوہری مواد محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ جوہری تنصیبات والے مراکز کو بھی کوئی زائد نقصان نہیں پہنچا۔ اسی دوران آپ کو بتا دیں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی اراضی سالمیت اور عوام کے دفاع سبھی ممکنہ اور ضروری راہوں سے کام لے گا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں جنیوا سے یہاں آیا ہوں جہاں امن و اثبات کے لیے ایران اور یورپی ممالک کے پہلے وزارتی نشست منعقد ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اچانک جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور امریکی افواج نے ہماری ایٹمی تنصیبات پر کھلی جارحیت کی۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس جارحیت کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کی فوجی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی ایسی خلاف ورزی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ قانون شکن اور جنگ پسند امریکی حکومت اس جارحیت کے خطرناک نتائج اور اثرات کے ذمہ دار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غاصب اور نسل کشی صہیونی حکومت کے تعاون سے ایران کی اراضی سالمیت اور قومی اقتدار کے خلاف امریکی حکومت کی یہ کھلی فوجی جارحیت ایران کے امن پسند عوام سے امریکہ کی دشمنی اور اس کی عناد کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی جانب سے اس طرح کی جارحیت کی مذمت کی جانی چاہیے۔ که چه موضوعی بوده، ولی اگر حرف ترامپ هم درست باشه ضربه چندانی خورده نشده، به خاطر اینکه عملاً در اونجا مدتی پیش مواد تخلیه شده. ببینید نتنز در نزدیکی کاشان قرار داره و در اینجاش که اسم سایتش سایت شهید احمدی روشن هست یک کار تحقیقاتی و نسل اول
سانتریفیوژ ها در اونجا کار گذاشته شده بود. رژیم متجاوز صهیونیستی با وجود برخورداری از پیشرفته ترین و پرهزینه ترین سامانه های پدافندی ضد موشکی روز دنیا و پشتیبانی های همه جانبه آمریکا در پی ضربات مؤثر و کوبنده واحدهای موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بخش قابل توجهی از توان راداری و پدافندی خود را از دست داده و با کمبود مهمات و تجهیزات مواجه شده است. هشدار می‌دهیم ارسال هر گونه تجهیزات نظامی یا راداری از طریق کشتی یا هواپیما از سوی هر کشوری برای کمک به رژیم صهیونیستی به منزله مشارکت در تجاوز علیه ایران اسلامی تلقی شده و هدفی مشروع برای نیروهای مسلح. اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے چند گھنٹوں یا 1-2 دن کے دوران بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کیا جا سکتا ہے، چند گھنٹوں بعد بند کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے خلیج فارس کے آبنائے ہرمز سے دنیا کے 25% تیل اور 20% گیس کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی دوران یمن کے حوثیوں نے امریکی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے باب المندب کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے تائید کرنے والوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دینے کا انتباہ دیا ہے۔ واضح ہے حوثیوں کی جانب سے پہلے ہی سے اسرائیل کے بحری بیڑوں پر پابندی عائد ہے۔ ان کی جانب سے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ رابطہ عامہ نے اپنے تازہ اعلامیہ میں اعلان کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کی 20ویں لہر کے تحت ایران نے صہیونی حکومت کے خلاف پہلی بار کئی وار ہیڈ ایک ساتھ لے جانے والا خیبر شکن بیلسٹک میزائل استعمال کیا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ رابطہ عامہ کی تازہ پریس بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ 40 میزائلوں کی فائرنگ سے آپریشن وعدہ صادق 3 کو لانچ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس لہر میں پہلی بار کئی وار ہیڈ ایک ساتھ لے جانے والا خیبر شکن میزائل استعمال کیا گیا، جو پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے تیار کیا ہے، اور یہ پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل مختلف طرح کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اس دوران پرواز مختلف اقدامات انجام دینے پر وہ اختیار رکھتا ہے اور اس کی قوت شدید ترین ہے۔ اس بیان کے مطابق آپریشن وعدہ صادق کی 20ویں لہر میں جو مراکز اور اہم تنصیبات نشانہ بنی ہیں، ان میں بن گورین ایئرپورٹ، بایولوجیکل ریسرچ سینٹر، کنٹرول اینڈ کمانڈ کے متبادل اسرائیلی مراکز اس میں شامل ہیں۔ شدید نوعیت کے امریکی حملے کے بعد اسرائیل پر ایران نے اپنے تازہ حملے کیے ہیں، جس کے بعد تیل ابیب بتایا جا رہا ہے کہ دہل کر رہ گیا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ابھی اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے اپنی جو حقیقی طاقت اور توانائی ہے اس کا بھی استعمال بھی نہیں کیا ہے، لیکن اب کیا جائے گا۔ روس اور چین کی جانب سے امریکی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں روس اور چین کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایک خود مختار ملک پر میزائل اور بم حملے کرنا غیر ذمہ دارانہ، غیر قانونی فیصلہ ہے۔ روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون، UN چارٹر اور UN سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ ہم جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حالات کو سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی ایران پر امریکی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی عالمی جوہری ایجنسی کے زیر نگرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ قابل مذمت ہے۔ چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے سے مشرق وسطی کے کشیدہ حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ چین
فریقین خصوصاً اسرائیل سے حملہ فوری طور پر روکنے اور مذاکرات اور بات چیت کی طرف آنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اسی دوران عالمی قائدین کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آئے ہیں۔ رد عمل زیادہ یعنی ملے جلے رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے جس طرح سے حملہ کیا گیا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ عمان نے بھی جو یعنی جوہری توانائی کے حصول سے متعلق مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہے تھے اس کی ثالثی کر رہا تھا، اس نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی اس حوالے سے رد عمل سامنے آیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امریکی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے 3 جوہری مراکز فردو، نتنز اور اصفہان پر حملوں کے چند گھنٹوں بعد، جن میں زیر زمین یورینیم افزودگی کا اہم مرکز شامل ہے، جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما فاروق عبداللہ نے کہا کہ ایران ان حملوں کے باوجود اپنے جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ ساری کارروائی ایران میں حکومت کی تبدیلی کے مقصد سے کی جا رہی ہے، لیکن میں ایک سوال یہاں پر ضرور کروں گا، آخر یہ حکومت کی تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ حکومت کی تبدیلی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے ارادے چھوڑ دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسری کربلا ہے۔ وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کے بعد کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی تمام تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں اور ایران کو خبردار کیا کہ اگر وہ اب بھی امن کا راستہ نہ اپنائے تو اس سے بڑھ کر حملے کیے جائیں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا 2 دن قبل انہوں نے سفارتی کوششوں کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امریکی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے UN چارٹر کے یکسر خلاف قرار دیا۔ اسی دوران التجا مفتی نے بھی اپنا رد عمل دیتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ محبوبہ مفتی کی دختر التجا مفتی کا لاوے پورہ سری نگر میں آج وہاں کا دورہ انہوں نے کیا۔ التجا مفتی نے کشمیری خواتین کا ایک سمٹ میں انہوں نے شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے ایران پر کیے گئے امریکی حملے پر اپنا رد عمل بھی دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی سیاست میں کہیں نہ کہیں آئیں۔ آپ جانتے ہیں جو بوجھ ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ عورتوں پہ ہی پڑتا ہے، گھر یہ چلاتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے۔ تو میں یہاں آ کے شالٹنگ میں آ کے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا چاہتی تھی اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ اتنی گرمی میں یہاں آئی۔ کہ اٹس ہائیلی کنڈیمنیبل، جو یہ ساری اسلامک کنٹریز ہیں ان نے ایک چپی سادھی ہے اور یہ جو چپی ہے اٹس اے کرمنل کمپلیسٹ سائلنس، بات نہیں کر رہا ہے کوئی۔ آپ دیکھیے ایران ہی لڑ رہا ہے فلسطین کے لیے، لیکن ایران پہ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں اٹیک کر رہا ہے۔ انڈیا کا ٹریڈیشنلی سٹینڈ رہا ہے پرو پیلسٹائن، آج انڈیا بھی کوئی دے ناٹ ٹیکنگ اے سٹینڈ، سو اٹس ہائیلی کنڈیمنیبل۔ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے، فلسطین میں 1-1.5 سال سے کیا چل رہا ہے، سو اٹس ہائیلی کنڈیمنیبل۔ آپ لوگوں سے پوچھئے، یہاں جو لیڈیز آئی ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ نہ ان کو LPG گیس سلنڈر ملا، مہنگائی اتنی ہے، الیکٹریسٹی میٹرز لگائے گئے ہیں۔ NC نے پرومس کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ الیکٹریسٹی دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں NC نے اپنے وعدے مکمل کیے ہی نہیں، اور اب وہ بہانے ڈھونڈ کے بس بہانے ہی دے رہے ہیں، لوگوں کو کوئی سہولیت تو مل نہیں رہی ہے۔ تو میری ان سے یہی اپیل ہوگی، آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ وہی مکمل کریے۔ وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی تھنگ ایکسٹرا۔ آغا مجتبیٰ الموسوی نے ایران پر امریکی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی مظالم اور امریکی جارحیت کو روکنے کے لیے اقوام عالم پر زور دیا۔ حسینی ہر سال یہاں
جو بانی تشیع حضرت میر شمس الدین عراقی کا خانقاہ ہے، وہاں پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں عاشقان محمد و آل محمد شرکت کرتے ہیں، اور یہاں پہ ذکر و اذکار سے، مرثیہ خوانی سے جو ہے اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ آج بہت بڑے مشکل سے دوچار ہے۔ امت مسلمہ پہ آج بہت بڑی آزمائش ہے۔ امت مسلمہ کو ایک بار پھر اس دوراہے پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے جہاں پہ امت مسلمہ کو حق اور باطل کا جو ہے انتخاب کرنا ہے۔ اس طرح سے یزیدیت اور حسینیت آپس میں جو نبرد آزما ہوئی، اسی پیغام کے سائے میں آج بھی امت مسلمہ کو یزیدیت اور حسینیت کے درمیان ایک چیز کو انتخاب کرنا ہے، اور پورے عالم کو دکھانا ہے کہ حق کی، حقیقت کی، اسلام کی جو میسیج ہے وہ کیا ہے۔ آج جب امریکہ کی طرف سے بھی جمہوریہ اسلامی ایران پہ حملہ کیا گیا، جو کہ ایک طرح سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تو ہے ہی، یو این چارٹرز کی خلاف ورزی تو ہے ہی، جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی تو ہے ہی، دوسری طرف سے ان کے لیے بھی چشم گشا ہے جو کسی نہ کسی انداز سے امریکہ کی نسبت حسن ظن رکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہی ہم کو نجات دینے والا ہے، امریکہ ہی ہم کو بچانے والا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج ان کے لیے بھی فکر مندی کی ابھی ایک مقام ہے جہاں پہ وہ جان سکتے ہیں کہ امریکہ کسی کا سگا نہیں ہے۔ امریکہ صرف اور صرف اپنے منافع، اپنے مفادات کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے یا کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ نہ انسانیت نہ قانونیت کی بنیاد پہ امریکہ کوئی موقف رکھتا ہے، کوئی سٹینڈ رکھتا ہے۔ وہ کسی کو لگتا ہوگا کہ اس وقت امریکہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، لیکن جب امریکہ کو اس کی نسبت جو منافع ہیں، جو مفادات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا اس کی طرف پیٹ کرنے میں۔ تو ایران کا پہلے سے ہی موقف ہے۔ شیطان بزرگ کا جو ہے خطاب امام خمینی نے امریکہ کو اسی بات پہ دیا ہے جو امریکہ کا مزاج ہے۔ دیکھیے آپ، پوری دنیا نے آج دیکھا کہ ایک طرف سے ایران کے ساتھ بات کرنے کا، نیگوسیشنز کرنے کا، ڈپلومیٹک طریقے میں معاملات کو حل کرنے کا جھانسا دیا گیا، اور دوسری طرف سے امریکہ جو ہے ایران پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لہٰذا اور پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو، دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں NIA کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں ایک اہم پیش رفت میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اس حملے کو انجام دینے والوں کو پناہ دی تھی، جس میں 26 سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ کا حملہ، 3 مراکز پر کی گئی بمباری، امن کا راستہ اختیار کریں یا مکمل تباہی کا، ٹرمپ نے ایران کو دی دھمکی۔ تل ابیب پر 3rd جنریشن میزائل خیبر سے ایران کا شدید ترین حملہ، ہمارے لیے امریکہ نے تمام آپشن کھول دیے، ایران نے کہا سخت جواب دیں گے۔ آبنائے ہرمز کو چند گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے بند، خلیج عرب میں غیر یقینی صورتحال، عالمی قائدین نے ظاہر کی گہری تشویش، چین اور روس نے کی امریکی حملے کی مذمت۔
امریکہ غلط فہمی کا شکار ہے، ایران جوہری پروگرام ترک نہیں کرے گا، اسرائیل کی جارحیت پر خاموشی کیوں؟ کشمیری قائدین کے رد عمل۔ NIA کی وادی کشمیر میں چھاپہ مار کارروائی، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ اور بڈگام میں برقی ٹرانسفارمر دھماکے میں زخمی ہونے والے PDD کے 2 ملازم جاں بحق، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔